الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لے، تم کو آزمائے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے۔ احسن زیادہ اچھا، احسن حسن سے ہے۔ حسن کا لفظ اردو میں بھی معروف ہے، اردو والے بھی جانتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی کے لیے حسن استعمال ہوتا ہے، حسن کا لفظ، لیکن حسن کا لفظ ہر قسم کی خوبی کے لیے ہے، چاہے وہ ظاہری جسمانی خوبصورتی ہو یا معنوی خوبصورتی ہو، سب کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا مومن کی شان یہ ہے الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کو عمدگی کے ساتھ کرے، جو کام کرے اچھے طریقے سے کرے، عمدہ طریقے سے کرے۔ عبادت کے اندر خوبی بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر احسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو احسان کی کیفیت کا مطلب یہی ہے کہ دل کی کیفیت صحیح ہو، اعلیٰ درجے کی ہو، تو پھر عمل میں بھی احسان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ حسن یعنی خوبی، اچھائی۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، کثرت عمل کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر حسن کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ کثرت عمل ہو تو کہنا ہی کیا، بہت خوبی کی بات ہے۔ جیسے کہیں پر نوٹ تقسیم ہو رہے ہوں یا مل رہے ہوں، اور وہاں پر روپیہ بھی ہو اور ریال بھی ہو اور ڈالر بھی ہو، اور کوئی آدمی جا کر کے روپیے اٹھا لائے بہت سارے، اور کوئی ریال اٹھا کر لائے، کوئی ڈالر اٹھا کر لائے، تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو ایک آدمی روپیہ بہت اٹھا کے لایا مگر اس کی قیمت کم ہے، ڈالر تھوڑے اٹھا کے لایا مگر قیمت اس کی بہت زیادہ ہے، تو ہم بولیں گے کہ بھئی یہ
کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ اگرچہ دیکھنے میں تھوڑے لے کے آیا ہے لیکن اس کی ویلو اور قیمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی ڈالر بہت اٹھا کے لایا، روپیہ جتنا اٹھا کے لایا، ڈالر اس سے زیادہ اٹھا کے لایا، تب تو واہ واہ کیا کہنے بھائی، بہت کما کے لایا، بہت حاصل کر کے آیا۔ تو ایسے ہی حسن عمل کے ساتھ اگر کثرت عمل بھی مل گیا تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے۔ اب یہ جو کرنسیوں کی مثال ہے یہ اس لیے ہے کہ ہماری سمجھ سے قریب ہے، باقی ان کرنسیوں کی کوئی وقعت اور قیمت نہیں ہے آخرت کی کرنسی کے مقابلے میں، مگر دنیا میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے سمجھ سے قریب ہے تو اس لیے بتایا گیا اس۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل چیز ہے حسن عمل، عمل اچھا ہو۔ تو عمل میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک بنیادی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ اچھا عمل ہے۔ عمل کے اچھا ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے حکم کے مطابق ہو، دوسرے اخلاص کے ساتھ ہو تو اچھا عمل ہے۔ تو ایک موٹی بات جو ہم کو ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے دیکھنے میں اچھا کام ہے مگر شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو وہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا۔ جیسے کوئی عید کے دن روزہ رکھے اچھا عمل نہیں کہلائے گا، کوئی عصر کے بعد نفلیں پڑھے تو اچھا عمل نہیں کہلائے گا۔ نفل پڑھ رہا ہے بھائی، ہاں نفل پڑھ رہا ہے مگر اچھا عمل نہیں کہلائے گا، عصر کے بعد نہیں کہلائے گا، کیونکہ شریعت کے حکم کے خلاف۔ تو یہ ایک موٹی بات تو ہم سب کو ذہن میں رکھنے کی۔ باقی اس وقت جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے دل سے، جیسے اس بات میں بھی اخلاص کو بتایا گیا۔ اب اخلاص کا تعلق کس سے ہے بھئی؟ اخلاص کا تعلق دل سے۔ تو دل جتنا بنے گا اتنا انسان امتحان میں کامیاب ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، احسن ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے احسن بننا ہے، اچھا بننا ہے، زیادہ نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو زیادہ نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے دل کو بنانا ضروری ہے، اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، اخلاق بنانا ضروری ہے۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی کیفیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی عمل کا وزن اللہ کے پاس بڑھے گا، اور عمل کا وزن ہے اللہ کے پاس، گنتی نہیں ہے۔ یہ مضمون بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گنتی نہیں ہے، گویا کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی اصل دیکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ کوالٹی کیسی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس عمل کی مقدار بہت زیادہ ہے مگر اخلاص احسان کی کیفیت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، تو مقدار بہت ہے مگر اس کی کوالٹی بہت کم ہے۔ بہت سارے پتھر رہتے ہیں، پتھر کی قیمت سے بکتے ہیں، لیکن ایک ہیرا نکلتا ہے تو ایک چھوٹا سا ہیرا، اس سے پتہ نہیں کتنے پہاڑ خریدے جا سکتے ہیں، کتنی زمینیں خریدی جا سکتی ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک چھوٹا ہیرا ہے۔ کیوں بھائی؟ چھوٹا ہے مگر اس کی کوالٹی ہے۔ تو عمل کو اعلیٰ درجے کا بنانے کے لیے دل پر محنت ضروری۔ اولیاء اللہ کے پاس یہی ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اسی کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف،
اشارہ فرمایا۔ دعائیں سکھائی گئیں، اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا۔ تو بھئی دل کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اعضاء کو صاف کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر دل اندر کیسے صاف ہو، اللہ سے دعا مانگنا ہے اور وہ عمل بھی کرنا ہے جس سے دل صاف ہو۔ اس لیے قرآن حدیث میں ہم دیکھیں تو بار بار کہا جاتا ہے دل کے متعلق، قلب کے متعلق۔ وہی بادشاہ ہے اصل۔ آج ہمارے دل خالی ہیں، صحابہ کرام کے دل بہت آباد تھے، ہمارے ظاہر شاندار ہیں، دل شاندار نہیں ہے۔ تو ظاہر کتنا ہی شاندار ہو، اللہ کے پاس تو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل میں ندامت ہے، اللہ کے پاس قبول ہو گئی، ختم۔ جیسے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر کسی سے پوچھا توبہ قبول ہوگی، اس نے کہا اتنے بڑے اتنے زیادہ جرائم کے بعد تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، مایوس کر دیا اس نے۔ تو اس قتل کے عادی نے اسی کو قتل کر دیا جس نے مایوس کیا تھا، غلط مسئلہ بتا دیا تھا، کہا کہ 100 پورے کر دوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ مگر پھر کسی صحیح مسئلہ بتانے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری توبہ تو ضرور قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرماتے ہیں، مگر تم ایک کام کرو کہ فلاں جگہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، تم وہاں پڑے رہو، توبہ کرو اللہ سے، امید ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ شخص گیا تو راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب موت آ گئی تو مر گیا وہیں پہ، مگر جب وہ گرا موت کے جھٹکے سے تو روایت میں ہے کہ فناء بصدرہ نحوہا، ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا، وہ یہ کہ اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر لیا جس بستی کی طرف جانا چاہتا تھا دل سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، فرشتوں سے کہا کہ ناپ کر دیکھو کون سی زمین کے قریب ہے۔ تھا تو برے لوگوں کی زمین کے قریب وہ، مگر اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے دل کے ارادے کی وجہ سے ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دل سے یہ سچا تھا، توبہ میں، ندامت میں، تو اس کے اوپر ہو گیا فیصلہ۔ اب یہ بھی نہیں کہ آدمی شریعت چھوڑ دے، جیسے ہمارے دکن کے علاقے میں، جنوب میں ابھی بھی بعض علاقوں میں ہیں ایسے لوگ کچھ جو علم سے دور ہیں، دین کے، بزرگوں کا نام لیتے ہیں اور بولتے ہیں دل کی نماز پڑھو، تو انہوں نے شریعت کو بازو کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، دوسرے احکام کا خیال نہیں رکھتے، شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے، بہت ساری بڑی بڑی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ صاحب دل نہیں، یہ بھی نہیں، شریعت پر عمل، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، کسی چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرنا، یہ ضروری، یہ کم سے کم درجے میں۔ لیکن اب اس کے بعد جو عمل میں اب آگے ترقی ہے بھائی، تو ترقی کیسے ہے؟ تو ترقی کثرت عمل سے نہیں، ترقی حسن عمل سے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے
کہ ان کی سب سے زیادہ ترقی اعمال قلبیہ سے ہوتی ہے، دل کے اعمال سے۔ اس کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں وہ۔ اب ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو ہماری توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے ظاہر ہمارے بہت اچھے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اور بھی بہت سے پہلوؤں سے ہم لوگ اب بس دنیا میں آدمی کامیاب وہ ہے جس کا دماغ بہت چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، پیسہ لے لے، دوسروں کا ہڑپ لے۔ دل بنتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی دوسرے کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، دوسرے کو دے کے خوش ہوتا ہے، دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ دل مردہ ہو گیا تو اب ہمارے معاشرے میں دیکھیے، تو اب ہمارے معاشرے میں حال یہ کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو کے پاس اخلاق تھے، مروت تھی، دوسروں کا لحاظ خیال رکھتے تھے، بہت سے مشترک گھرانے ہوتے تھے، ان مشترک گھرانوں میں بعض بھائی اتنی قربانی دیتے تھے کہ کچھ پوچھئے مت۔ بعض اوقات اکثر بڑے بھائی دیتے تھے کہ بھئی دوسروں کے لیے قربانی دیتے، کیوں؟ ان کا دل تھا ان کے پاس۔ اب دل نہیں ہے لوگوں کے پاس، دماغ ہے خالی باز، کون سی چالاکی کرو، کدھر سے کاغذات کھینچو، کدھر سے زمین دباؤ، کدھر سے مکان دباؤ، عیاری، مکاری، چالاکی، دماغ چل رہا ہے، دل مردہ ہو گیا۔ رشتوں کا بھی درد نہیں ہے، دوسروں کا بھی درد نہیں ہے۔ دل ہوتا ہے آدمی کے پاس تو آدمی دوسرے کی تکلیف سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، دل نہیں ہوتا آدمی کے پاس تو پھر آدمی بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام، کہ بادوستانت خلافست و جنگ۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو راہ خدا کے مرد ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے دل کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تجھے یہ مقام کہاں میسر ہوگا کہ تیری تو دوستوں سے دشمنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کامیابی آخرت کے اعتبار سے انسان کی وہ اس پر ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، اور اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس اسی کی فکر ہوتی تھی، اسی کی محنت ہوتی تھی۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے، تو سارے اعمال جو کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ کرتے رہیں، مگر فکر کریں کہ اپنا دل بنائیں، کینے سے پاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صاحب کے متعلق کہ بھئی جس کو جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، تو دوسرے صحابی ان کے پیچھے جاتے ہیں، 3 دن تک انکوائری کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کچھ بہت زیادہ عمل نہیں کرتے، یہ عام آدمی ہے، روزی روٹی محنت کر کے کماتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، مگر پھر پوچھنے پہ وہ بتاتے ہیں کہ میں الحمدللہ اپنے دل کو کینے سے پاک رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے حضور بشارت جنت کی دے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ دل کینے سے پاک ہے۔ تو بھائی اہم چیز ہے قلب، دل، یہ بادشاہ، اس کی درستگی کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال وہی اللہ کے پاس وزنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ان محبوب مقبول بندوں کے طفیل جن کو اللہ نے دل کی اس دولت سے مالا مال کیا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی دلوں کی صفائی نصیب فرما دے، دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرما دیجیے۔